الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ کل ہم صحیح بخاری سے حدیث نمبر 64 پڑھ رہے تھے جس میں کچھ کوشچن تھے، انہیں کوشچنس کو آج ایڈریس کر لیتے ہیں۔ آئیے پہلے حدیث کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جاؤ۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے جب دین حق جو ہے واضح ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا، پھر جو کہ اسلام قبول کرنا تھا وہ قبیلے کے قبیلے آ کے اسلام قبول کرتے تھے، اور اسی طرح سے دنیا میں جو ہے خط کی صورت میں اس سے پہلے کہ ان لوگوں پہ جو ہے ان لوگوں پہ دین حق لے جایا جائے اور جہاد کی صورت میں جو ہے ان پر دین حق کو واضح کر دیا جائے، اس سے پہلے ان کو ایک بار وارن کر دیا جاتا تھا، بتا دیا جاتا تھا اور انوائٹ کر دیا جاتا تھا دین حق کی طرف۔ تو یہ اسی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے اپنے خط جس میں آپ نے لوگوں کو واضح دین حق کی طرف بلایا تھا اور صحیح دین کی طرف آنے کا فرمایا، ایسا خط آپ نے لکھ کر ایک بھیجا، شاہ کسریٰ کو بھیجا ایران میں، لیکن اس نے جو ہے اپنے غرور و تکبر میں اور اپنی بادشاہت کے غرور میں اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ جیسے انہوں نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ایسے ان کی سلطنت کے ٹکڑے ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں سے کوشچن جو ہے ریز ہوا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کسی کو بد دعا دیتے تھے؟ کیونکہ عموماً یہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے، یہ بٹھائی گئی ہے کہ رسول اللہ جو ہے کسی کو آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی، یا آپ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، خفا نہیں ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے جیسے حدیثیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ آپ نے دین کی خاطر، یا اگر کہیں آپ کے صحاب کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی ہو اس کی خاطر آپ جو ہے آپ نے بد دعا بھی جو ہے بعض قوموں کے لیے بھی فرمائی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ ایک سلطنت کے لیے فرمائی ہے۔ اسی طرح سے بعض جو شخص ہیں جنہوں نے جو ہے دین حق کی مخالفت میں جو حد سے بڑھے ہوئے تھے، جو سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی بد دعا فرمائی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ آپ نے جو ہے کئی موقعوں پہ آپ نے اس سے گریز کیا ہے، جیسا کہ ہم طائف کا واقعہ جانتے ہیں جہاں پہ انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ پتھر مار مار کے آپ کے یعنی جوتے خون سے بھر گئے، لیکن اور فرشتہ آ گیا، عذاب کا فرشتہ آ گیا، لیکن آپ نے جو ہے فرمایا کہ میں جو ہے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ایسا جو ہے ہو سکتا ہے اللہ جو ہے ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ تو آپ نے اس موقع پہ ان کے لیے یعنی بد دعا نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے جب مسلمانوں کی ایک بار جنگ ہو رہی تھی سقیم قبیلہ سقیم کے ساتھ، تو وہ مسلمانوں کو تیر اندازی کر کے انہوں نے کئی سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس موقع پہ صحابہ نے آ کے آپ سے خود درخواست کی کہ رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائے اللہ سے کہ اللہ ان کو غرق کر دے کہ یہ لوگ ہمیں تیروں سے مار رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا دیے، تو صحابہ کو لگا کہ بس اب ان کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، اور فرمایا کہ میں جو ہے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام جہانوں کے لیے۔ تو یہاں سے جو ہے ہم حدیثیں پڑھتے جائیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ آئیے حدیث نمبر 65 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے وہ خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جس میں آپ نے ایک خط لکھا جو کہ مہر والا خط تھا، اور اس مہر پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا جو ایک انگوٹھی کی مدد سے لکھا گیا تھا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے
وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ نے اسے پناہ دی، دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اسے شرمایا کہ اسے بخش دیا، تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اسے منہ موڑ لیا۔ تو 3 شخص تھے آپ کی محفل میں حاضر ہوئے، جگہ نہیں تھی، ایک نے جو ہے کھڑا رہا، اللہ سے سوال کیا دل میں تو اسے ایک جگہ مل گئی، دوسرے نے جو ہے دل میں شرم محسوس کی، اللہ نے بھی اسے بخش دیا، تیسرا جو ہے واپس چلا گیا، جگہ نہ دیکھے واپس چلا گیا تو فرمایا اس نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی منہ موڑ لیا، یعنی علم کی مجلس سے وہ واپس چلا گیا۔ علم کی مجلس بھی کوئی عام مجلس نہیں تھی، آقا دو جہان کی مجلس تھی۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کون سا مہینہ ہے؟ اس پر بھی ہم خاموش رہے اور یہ سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً اللہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام کر دی ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے لیے اس شہر اور اس مہینے میں۔ پس جو شخص حاضر ہو اسے چاہیے کہ غائب کو اس بات تک یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ تو یہ ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے ہے، جیسے الحمدللہ ابھی ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوا ہے، ذی القعدہ کا، اس کے بعد جو ہے ذی الحج کا مہینہ آتا ہے جس میں حج ہوتا ہے۔ تو حج کے جو ہے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دن جو ہے حرمت، یعنی مسلمانوں کی جو ہے عزت آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی ناحق کسی کی جان لینا، کسی کا مال لینا، کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ فرمایا اسی طرح سے حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے، یعنی جو ہے اس دن کی حرمت سے مراد وہی جو ذی الحجہ کے مہینے کا دن تھا، عموماً وہ حج کا ہی دن ہوگا یا عرفات کا دن ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ایسے ہی مسلمانوں کی آپس میں جان، مال اور آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، یعنی رسول اللہ جو نصیحت ارشاد فرماتے تھے آپ نے اس کے لیے کچھ دن مختص کر دیے تھے کہ روزانہ جو ہے اگر کہیں گے تو یہ نہ ہو لوگ تنگ پڑ جائیں، مسجد آنا چھوڑ دیں، تو آپ نے کچھ دن مختص کر دیے تھے۔ آئیے سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ، یعنی دین کے بارے میں فرمایا کوئی بھی معاملہ ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ کرو، اور جو ہے خوشی کی بات بتاؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ آئیے اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو
یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر ہوگا کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ سلسلہ عبارت کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے، یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان کرنا مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ کن کن باتوں سے ایمان آدمی مانے اور کیا کیا عمل کرے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر مستحق ہے۔ تو یہاں سے جو ہے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہاں پہ بس عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اتنا ہی عقیدہ کافی ہو تو مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اتنا ہی عقیدہ ہو تو یعنی کافی ہے۔ تو اس ایسے بعض لوگ جو ہے غلط فہمی بھی یہ لیتے ہیں کہ شاید ہم نبی کو نہ ماننے والے ہوں، یہودی نصرانی کچھ بھی ہوں تو ہم جو ہے ہمارا ایمان قبول ہوگا، نہیں، بلکہ یہاں ایک عقیدے کا رد کیا گیا ہے، غلط عقیدے کا۔ بنی اسرائیل میں غلط عقیدہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے ہے، ہماری نسل سے ہے، ان کا یہ لگتا تھا کہ ان کا کچھ اللہ سے کچھ خاص تعلق ہے، جو ہے بنی اسرائیل سے ہے وہی بخشا جائے گا، وہی نوازا جائے گا، جو بنی اسرائیل سے نہیں ہے وہ نہیں بن سکتا۔ آج بھی دیکھیے کہ کوئی بھی ریورٹ جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جیوز یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ جو ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ مسلمان کون ہے؟ یعنی ہم تو یہی ہے کہ کوئی بھی ہے، کسی بھی اس فرقے میں، مذہب میں، عقیدے میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ جو ہے کلمہ پڑھ لے اور اس کتاب پہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہیں پہلے سے، یعنی اس نبی کو ماننے والے ہیں، یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابی، یعنی کوئی بھی ہو، جو شخص جو ہے اللہ کو مانے، ایک اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو یعنی کہ اگر کوئی کسی بھی عقیدے سے ہے لیکن وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہاں یہودیوں کے ذم باطل کی تردید مقصود ہے کہ یہودی گروہ کو نجات کا اجارہ دار سمجھتے تھے۔ وہ اس خام خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ مال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے، اور جو بھی یہ چیزیں لے کر حاضر ہوگا وہ رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ تمہاری مردم شماری کے رجسٹروں پر۔ تو انہوں نے جو سمجھا تھا جو ہمارے ہی گروہ سے ہے وہی جو ہے کامیاب ہوگا، باقی تمام تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے عقیدے ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ یعنی اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے فلاں بزرگ سے بیعت ہو گئے ہیں، یا ہم جو ہے فلاں سلسلے سے ہیں، تو ہمارا عمل جیسا بھی ہو، کیونکہ ہم فلاں بزرگ سے ہماری نسبت ہے تو ہماری بخشش ہو جانی ہے، عمل ہم جیسے بھی کریں۔ تو اس آیت میں اس عقیدہ بد کا جو ہے اس کو جو ہے رد کیا گیا ہے، اور کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا اس کے گروہ ہونے سے یا کسی ایک خاص فرقے سے تعلق ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال صالح کا ہے، یعنی جو شخص ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، نیک عمل کرے، نیک عمل سے جو ہے اس کے لیے اجر ہے، نیک عمل کے بغیر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، اور کوئی جو ہے کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے قرار، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ اس
جو اس میں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، جو احکام ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ یہاں جو ہے بتایا گیا ہے کوہ طور یعنی پہاڑ جو ہے اٹھا کے پورا پہاڑ جو ہے اکھاڑ کے جو ہے بنی اسرائیل کے سروں پہ رکھ دیا گیا تھا، یعنی آسمان پہ وہ تیر رہا تھا۔ یعنی ایسے ایسے ان کی قوموں میں واقعات ہوئے ہیں جو عام ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بنی اسرائیل میں ایک مشہور و معروف واقعہ تھا۔ اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے، البتہ یہاں یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ اعراف میں کھینچا گیا ہے۔ تو سورہ اعراف میں آگے ہم جائیں گے تو اس کی جو ہے مکمل ڈیٹیل آئے گی، پھر اس کی تفسیر میں کمپلیٹ واقعہ پتہ چل جائے گا۔ البتہ شارٹ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا وعدہ لے کر کوہ طور پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جو ہے علم و حکمت جو تورات ہے وہ عطا فرمائی تھی، اس کے صحیفے عطا فرمائے تھے، آپ وہ شریعت لے کر آئے۔ تو پہلا واقعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، پھر اس کے لیے اس جرم کی پاداش میں نے کیا کرنا پڑا تھا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے اس کے احکامات پہ عمل کرو، تو بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے، اگر ہمیں صحیح لگا تو ہم عمل کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کی شریعت کے آگے ان کا اس طرح کا رویہ تھا۔ تو انہوں نے کچھ احکام کو قبول کیا، کچھ کو ماننے سے انکار کر دیا، جو آسان تھا، فائدے میں تھا اس کو قبول کیا، جو مشکل لگا جہاں پہ جیسے عبادت کی مشکلیں، روزہ رکھنا یا جیسے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، جو انہیں اپنے اس خواہش نفس کے خلاف لگا اس کے معاملے میں انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو پورا جو کوہ طور کا پہاڑ تھا وہ اٹھ کے وہاں سے اکھڑ کے ان کے سروں پہ آ گیا تھا، اور لگتا تھا کہ ابھی ان کے سروں پہ گر پڑے گا۔ اس میں وہ جو ہے سجدے کی حالت میں گئے، لیکن سجدے کی حالت میں بھی ایسے گئے تھے کہ ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے تھے اور آدھا سجدہ کرتے تھے۔ تو بتایا گیا تھا کہ یہ پہاڑ جو ان پر اٹھا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جو احکام تمہیں دیے ہم نے دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمتیں، لکنتم من، اور تم تھے اس سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ مگر اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو انہوں نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کتاب کے احکامات پہ چلیں گے، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، تب بھی اللہ کی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ وہ تباہ ہو چکے ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تب ہم نے کہا، لہم، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر۔ اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، اور ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اب یہ جو ہے ایک اور عظیم واقعہ جو کہ بنی اسرائیل کے دور میں ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا، کہ ایک قوم جس نے سبت کا یعنی ہفتے کے روز کا ان کا ایک قانون تھا، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں آگے وہ کیا قانون تھا، وہ توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ سبت یعنی ہفتے کا دن، تو ہفتے کے دن کا کیا قانون تھا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سبت کا قانون توڑا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں، اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام، حتیٰ کہ کھانا پکانے کا بھی کام خود نہ کریں، نہ اپنے خادموں سے لیں۔ اس باب میں یہاں تک تاکیدی احکام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے۔ یہی واقعہ جو ہے ملاحظہ ان کی خروج باب، ان کی بائبل میں یہ واقعہ منشن ہے۔
تو بتایا گیا ہے کہ سبت کا قانون یہ تھا، ان کو بتایا گیا کہ باقی پورا ہفتہ ہے تمہارے پاس، جاؤ اپنے دنیاوی کام کرو، رزق حاصل کرو، کھانا پینا کرو، دنیاوی مشاغل کرو، لیکن ہفتے کے دن کو فارغ کر دو، اللہ کی عبادت کرو اس میں اور آرام کرو، اس دن کو خالص یعنی سکون سے گزارو۔ لیکن اب ہوا کیا وہ ہم دیکھتے ہیں، تو ان کو تاکید کے ساتھ کہا گیا تھا کہ اس دن جو ہے کسی قسم کا دنیاوی مشغلہ نہ ہو، حتیٰ کہ کھانا پینا پکانا بھی نہ کریں، یعنی وہ جو بھی کام ہے وہ پچھلے دنوں میں کر لیں، اور اس دن نہ کوئی خود کام کریں نہ خادموں سے، سب کو فری کر دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے اس دن جو ہے فارغ ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے اور بتایا گیا تھا یہاں تک کہ بائبل میں یہاں تک اس کے احکام مینشن ہے کہ جو یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص اس دن کی حرمت کو توڑے گا اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ اعلان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی۔ تو انہوں نے کیا کہ جو ایک گروہ مخالف ہو گیا، انہوں نے فرمایا ہم کیوں کوئی ریسٹرکشن برداشت کریں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اعلان یعنی کھلم کھلا جو اس دن میں انہوں نے کہا کہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا کہ ہم اس دن میں دنیاوی کام نہ کریں، اور انہوں نے کھلم کھلا جو ہے اپنا روزگار، تجارت، ٹریڈنگ یہ کام شروع کر دیے اور دنیا کے تمام مشغلے شروع کر دیے، خرید و فروخت شروع کر دی۔ تو اب ہوا کیا اس کے بعد، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حالت میں رہو کہ ہر طرف تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس واقعے کی تفصیل آگے آتی ہے سورہ اعراف میں، یہی بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے ذکر ہے۔ ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے، بعض یہ سمجھتے ہیں جسمانی حیت بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور بعض اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات پیدا ہو گئی تھی، لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسخ اخلاقی نہیں جسمانی تھا۔ اور یہ عالم فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ بعینہ اس حالت پر رہنے دیے گئے جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسح ہو کر بندروں کے سے ہو گئے ہوں گے۔ تو یعنی جسم ان کا بندروں کا سا ہو گیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم صبح شام اس کے لاکھوں احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے مسح نہیں ہوتے، ہم بندروں میں تبدیل نہیں ہوتے، ہم پر عمومی عذاب جیسے پچھلوں قوموں پر آیا ہے عذاب، کہیں کسی پر جو ہے آندھی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، کسی پر جو ہے آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور کیسے واقعات جو ہیں ہوتے ہیں، کسی پر طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، ہر طرح کے واقعات ہیں قرآن میں، آگے پچھلی قوموں کے تذکرے آئیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں کہ ہم عمومی کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ خاص احسان ہے کہ ہم کوئی گناہ کر بھی لیں تو اس کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں پہ جو ہے شریعت کی حد قائم ہو گئی تھی، دو گروہ تھے، ایک گروہ جو ہے سبت کی پابندی کر رہا تھا، دوسرا گروہ نہیں کر رہا تھا، اور جو گروہ جو ہے سبت کے دن کا جنہوں نے قانون توڑا تو وہ سب بندر بن گئے تھے۔ تو صبح اٹھ کے ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھ کے لوگ ہیں یہ بندروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے بنایا، نکالا عبرت، لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظہ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اب وہ بندر میں تبدیل ہو گئے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے میں عبرت ہے۔ اب یہ کہ اس زمانے کے لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ بندر میں تبدیل ہو گئے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو بندروں میں کئی ساری ایسی نسلیں جو بالکل کلوزسٹ ہیں، یعنی انسانوں کے، یعنی وہ چلنا پھرنا، ان کا ایکٹیویٹیز کرنا، لیکن وہ ہیں جانور۔ اب یہ واللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم، وہ جانتے ہیں، بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آیا وہ اسی نسل کے ہی لوگ تھے جو کہ یعنی ابھی تک ہیں، یا وہ جانوروں میں سے ہیں جو کہ یعنی پہلے سے، کیونکہ نسل تو پائی جاتی تھی بندروں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں عبرت کا ایک نشان بنا دیا، یعنی اللہ کا قانون توڑنا، اللہ کی شریعت کو مذاق نہیں لیا جا سکتا، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے یعنی کھلم کھلا نافرمانی کی۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہم لوگ اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا پورا جو نظام ہے وہ سود پہ کھڑا ہے، جبکہ قرآن میں واضح حکم دے دیا گیا ہے
کہ سود لینا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح سے ہم نے شریعت کو بھی پیچھے پس سے پشت پھینک دیا ہے۔ مثال کے طور پہ واضح واضح حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے۔ صاف صاف کلیئر احکامات ہیں، پردے کا حکم کلیئر ہے، کئی سارے حکم کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ان پہ عمل نہیں کرتے، ان پہ ہم چلتے نہیں ہیں، ہم اپنے نفس کی مرضی چلتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ان کو دنیا میں ایسا ان کو انجام ہوا اور آخرت میں بھی وہ سزاوار ہوں گے، آخرت میں بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم جیسا عذاب دنیا میں کسی عذاب کے مقابل بڑے سے بڑا عذاب بھی دے دیا جائے تو جہنم کے عذاب کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہمیں اس طرح سے نہیں ہوتے عذاب، لیکن آخرت میں بھگتنے پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمائے مسلمانوں کو، ان کو احکام شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے حدیث میں اور آج کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، اس سے علم و حکمت کے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چونکہ ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ایک ان کا واقعہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ، تو اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیتیں ہیں، تو یہیں سے پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ آئیے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔